خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ اس دفعہ جو کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، جو بھی محدود میرے سامعین و ناظرین ہیں، کیونکہ ابھی بات اتنی دور تک اپنی نہیں پھیل رہی، لیکن بہرحال میرا کام ہے اپنی آواز پہنچاتے رہنا۔ جب بھی جس کو بھی دیکھنے کو ملے تو میری تمام ویڈیوز سلسلہ وار دیکھیے، آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی۔ فی الحال جو بھی تھوڑی بہت ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں، اگر آپ ان چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ سامعین کرام، اس وقت میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے خارجی اعتبار سے۔ داخلی اعتبار سے تو آپ کو ہر کوئی بہت سارے ویلاگز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے آپ کو مطلع کرنے کی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑے بڑے جید صحافیوں سے لے کے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تک۔ خواتین و حضرات، اس وقت دنیا میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ امریکہ کے حالات بدل رہے ہیں۔ پہلی چیز، ڈالر کا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ جو اس وقت بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا وجود خطرے میں ہے۔ اس کو بچانے کے لیے امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ڈالر کو بچا لیا جائے۔ اگر ڈالر نہیں بچتا، جس طرح روس، چین، سعودی عرب، برازیل، یہ برکس کے جتنے ممالک ہیں اس میں مزید شامل ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک بن رہا ہے بلاک، جو بظاہر امریکہ اور یورپ مخالف نظر آتا ہے، کیونکہ تجارتی طور طریقے، تجارتی کرنسی، اس سب میں ڈالر کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ڈالر کو بچایا جائے۔ اگر ڈالر بچتا نہیں ہے تو پھر ایک چیز جس کو کہا جاتا ہے کنٹرول ڈیمولیشن، کہ کوئی عمارت اس طریقے سے گرائی جائے کہ مثلاً ایک بلڈنگ ہے 50 منزلہ، 60 منزلہ، اس کو اس طریقے سے گرایا جائے کہ وہ صرف اپنے جو بنیادیں ہیں انہی کے اوپر وہ منہدم ہو، ساتھ کی آس پاس کی جو بلڈنگز ہیں اس کے اوپر نہ اس کا ملبہ گرے اور نہ ان بلڈنگز کو نقصان پہنچے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک اور ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی جو باقی معیشت ہے دنیا کی، وہ اس قدر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر اس قدر انحصار ہے اس کا، کہ اگر یہ عمارت منہدم ہوتی ہے تو وہ خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی واضح ترین مثال سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، سویڈن، کسی حد تک ناروے، اسپین، فرانس، اٹلی، آپ لوگ یہاں پہ افراتفری، جرمنی تک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی معیشت اور ان کے بینک ایک کے بعد ایک، ان میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ اپنا پیسہ یا تو نکلوا رہے ہیں یا نکلوانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے سلیکن ویلی بینک کا نام سنا ہوگا، ناردرن بینک، پھر اس کے بعد فرسٹ، ایک اور جو ابھی چھوٹے بینکس ہیں، لیکن بہرحال اس طرف بات لمبی نکل جائے گی۔ تو امریکہ کی یہ کوشش ہوگی، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دی جائے۔ پھر 1926 میں جب ڈالر سے پہلے برٹش پاؤنڈ انٹرنیشنل کرنسی ہوتی تھی، تو اس وقت بھی 1926 سے اس کا انحطاط شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جنگ عظیم چھیڑ دی گئی دوسری، اور اس کے بعد اس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ماضی کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ڈالر نے سر اٹھایا، جو 1944 میں بریٹن ووڈز اگریمنٹ ہوا۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن جو کرنسی اس وقت سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک کرنسی، سینٹرلی کنٹرولڈ ڈیجیٹل کرنسی، برقی کرنسی، جس کا کنٹرول ایک بار پھر امریکہ اور اس کے فیڈرل ریزرو کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں امریکہ کی کوشش ہے کہ دوسری جو برقی کرنسی، اب جس طرح کرپٹو کرنسیز دوسری جو ہیں بڑی بڑی کمپنیز، وہ ایک کے بعد ایک منہدم ہوتی جا رہی ہیں، ان کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو رستے سے ہٹایا جائے اور اس کے اوپر ایک قسم کی اپنی جو ہے وہ مونوپلی قائم کی جائے، جو ان کی اجارہ داری ہے، تاکہ امریکہ پھر اس میں اپنی اجارہ داری برقرار رکھ سکے، اور جو کاغذی کرنسی ہے، نوٹ ہیں، وہ دنیا سے ختم کر دیے جائیں۔ اس کے نتیجے میں ایک گلوبل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں مختلف قراردادیں اور کچھ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی لوکل گورنمنٹ
آپ کی ویکسینیشن کی جو آپ کی ہے سٹیٹس جو ہے آپ کی ویکسینیشن کا، آپ نے ویکسین اگر نہیں لگوائی ہوئی تو اس کی بنیاد پہ آپ کا پاسپورٹ، آپ کا اکاؤنٹ، ہر چیز منجمد کی جا سکتی ہے۔ تو امریکہ کی کوشش یہ ہے۔ پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، دو بڑی طاقتیں ہمارے بالکل پڑوس میں ہیں، روس اور چین۔ ابھی حال ہی میں امریکہ نے 17 نئی مزید بیسز بنانے کا اعلان کیا ہے فلپین میں۔ پوری دنیا میں جو اس کی بیسز ہیں وہ تقریباً 700 ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ایشیا کے ایریا میں، جو چین اور روس کا احاطہ کرنے یا اس پہ نظر رکھنے کے لیے۔ پاکستان اس کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے۔ پاکستان کا نظام، سیاسی اور جو داخلی نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ خاص طور سے، وہ کبھی بھی امریکہ کے احکامات کے اگینسٹ نہیں جائیں گے یا امریکہ کی مرضی کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ تو جس نے بھی اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی، چاہے وہ یوکرین ہو چاہے وہ پاکستان ہو، ان کا انجام ایک صحیح ہوگا۔ یوکرین میں بھی 2014 میں اسی طرح ان کے جو جمہوری طور پہ منتخب صدر تھے ان کو ہٹا دیا گیا، حکومت گرا دی گئی، اور پھر زیلنسکی صاحب کو لایا گیا۔ اس کے بعد یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں تھوڑا یہ مختلف ہوگا۔ پاکستان میں وہ اڈے ہر صورت میں اپنے قائم کرنا چاہتا ہے، بحری اپنی جو موجودگی ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا امریکی نیوی کافی مضبوط ہے، تو وہ ان کے جو ہے وہ پاکستان کے تھرو، خاص طور سے کیونکہ ایران کے ساتھ اس کی بات نہیں بن رہی، تو پاکستان کے تھرو ان کی ناکہ بندی اس ایریا کی کرنا چاہ رہا ہے، خاص طور سے گوادر کے ایریا میں آ کے وہ خود بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو معاشی طور پہ بھی آپ کو دیوالیہ کرنے کا پلان شروع سے تھا، جو ڈالر بتدریج ختم کیا گیا، ابھی بھی ایک چھڑی کے آگے ایک وہ گاجر باندھ کے آپ کو بھگایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو سینسٹر پلان ہے وہ اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گا کہ واشنگٹن پلان کیا ہے۔ لندن پلان تو ہر کوئی کہتا ہے جی کہ لندن پلان کے تحت ہی ہو رہا ہے، لندن پلان کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے واشنگٹن پلان بن چکا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اور جرنیل تقریباً 5 سے 6 دن امریکہ میں مقیم رہے تھے اور وہاں پہ سب بریفنگ دی گئی تھی۔ واشنگٹن پلان کے تحت کیا کام ہے، کیا ہونا ہے؟ پہلی چیز آپ کو معاشی طور پہ، دوسرا داخلی طور پہ آپ کو بالکل جس کو کہتے ہیں بدامنی کا شکار کر دیا جائے گا، تاکہ نہ آپ معاشی طور پہ ریکور کر سکیں، نہ آپ داخلی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ریکور کر سکیں۔ آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کا پلان پورا ہے۔ اگر ان سے عمران خان نہیں رکا تو پھر اگلا جو پلان ہوگا وہ پاکستان کو مزید حصوں میں بانٹنا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے یا عمران خان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں، لوگ باہر نکل آتے ہیں، تو سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ تمام صوبوں کا ایک دوسرے سے تعلق منقطع کر دیا جائے گا۔ بڑے شہروں کا تعلق جو ہے وہ اس کے بعد بتدریج منقطع کیا جائے گا۔ اس کے اوپر ابھی بات لمبی ہو رہی ہے، میں آگے مزید ویڈیو کروں گا۔ فی الحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیشنلی اور دنیاوی طور پہ جو ایک جال بنا جا رہا ہے، پاکستان اس جال میں بھی پھنس چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔